رشوت کا تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا. جو بات اس وقت کے ISI چیف نے کہا تھا تو وہ جو ISI چیف نے تھا وہ کسی ثبوت کے ساتھ ہی گئے ہوں گے نا. آخر وہ ان کو بتانے گئے ہوں گے کہ آپ کے گھر میں جو گھڑی آئی ہوئی ہے، جو آپ کے گھر میں ہیروں کا ہار آیا ہوا ہے، جو انگوٹھیاں آئی ہوئی ہیں وہ کہیں سے آئی ہوئی ہیں. تو خان صاحب جا کے اگر اپنی تجوری کھول لیتے تو ثبوت خود ہی مل جاتا. یہ سارے تحفے ویسے یہ پراپرٹی ٹائکون ہی کیوں دے؟ جی وہ پراپرٹی ٹائکون وہ ہیں جن کے لیے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر جب میری حکومت آئے گی تو میں سب سے پہلے جن لوگوں کو لٹکاؤں گا ان میں وہ نمبر 1 جو ہے وہ نام انہی کا لیا کرتے تھے. اور پھر وہ بعد میں جو ہے وہ عمران خان کی ایکسس ان کے لیے یہ تھی کہ ان صاحب کو عمران خان کے گھر آنے کے لیے کسی پیش کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی. وہ جب چاہتے تھے اور کسی ٹائم پہ بھی، شام کو رات کو بھی، وہ خان صاحب کے گھر بغیر کسی روک ٹوک کے آ سکتے تھے. اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان سے کسی وقت بھی ملنے کی ان کو اجازت تھی. اور پھر جو تحفے تھے وہ بھی انہی کے ذریعے آتے تھے. لیکن صرف اس میں وہ شامل نہیں تھے، اس میں میرے خیال میں جو اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ اس میں شامل تھے، جو اعظم خان صاحب تھے. اس میں وہ جو اس وقت کے فیض صاحب تھے، جنرل فیض، وہ اس میں شامل تھے. فرح گوگی شامل تھی. اور یہ سارے ایک ٹرائک کا تھا، ایک 5 لوگوں کا ایک گروپ تھا. تو ان تحفوں کی کیا کروایا کیا انہوں نے خان صاحب؟ دیکھیں وہ ایک تو جنرل فیض کو وہ لگانا چاہتے تھے آرمی چیف، اور جنرل فیض جو تھے وہ اس گروہ کے ایک بہت فعال رکن تھے. اور ان کی جو عمران خان صاحب تک ایکسس تھی وہ ان تحفوں کے ساتھ زیادہ ایزی ہو گئی تھی. اور وہ جو ٹائکون تھے وہ تحفے دیتے تھے، جو جنرل فیض ہے وہ ان کے کام کرواتے تھے. اور جنرل فیض اس کے اگینسٹ یہی چاہتے تھے کہ وہ جس دن پرانے جو جنرل باجوہ ہیں وہ ریٹائر ہوں گے اس کی جگہ پہ جنرل فیض لگیں گے.